इंटरनेशनल फोर्सेस ने चीन पर 40 साल में 60 अरब डॉलर्स का जुर्माना आयद किया, लेकिन चीन के पास तो इसका 10% भी नहीं था। जर्मन शहंशाह ने अपनी फौज को हुक्म दिया कि चीनियों को ऐसा सबक सिखाओ कि 1000 साल बाद भी किसी जर्मन को देखें तो उनको याद आ जाए। इनकलाब के सबसे बड़े लीडर डॉक्टर सन यात सेन को अपनी कामयाबी की खबर अगले दिन अखबार से मिली। ड्रैगन थ्रोन का आखिरी शहंशाह चिल्ला चिल्ला कर रो क्यों रहा था। चीन में लिबरल डेमोक्रेट्स ने कामयाब इनकलाब तो बर्पा कर दिया, लेकिन 6 हफ्तों में उनके हाथ से ताकत हमेशा के लिए निकल गई। यूरोपियन ताकतों ने चीन में अफीम बेचने की ऑफिशियल इजाजत बंदूक की जोर पर हासिल की थी। गुजरी सदी चीन के लिए एक स्याह धब्बा है जिसे वो आज सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन कहते हैं। चाइना जिल्लत की पाताल से कैसे निकला, क्या हम इससे कुछ सीख सकते हैं? यही वो कहानी है जो आपको सुनानी है। कैसे हैं दोस्तों, मैं फैसल वड़ाइच। बॉक्सर्स ने चीनी मसीही पादरियों और गैर मुल्की शहरियों की मार धाड़ तो कर ली, मगर जैसे ही 8 मुल्कों की फोर्सेस मुकाबले पर आईं तो ये भागने लगे। बीजिंग के लेगेशन क्वार्टर में मौजूद गैर मुल्कियों की मदद के लिए आने वाली फोर्स में बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, रशिया, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली के कुल मिलाकर 20,000 सिपाही थे। इस अलायंस में जर्मन फौजी सबसे ज़्यादा गुस्से में थे। उन दिनों जर्मन शहंशाह काइजर विल्हेल्म II था। उसने फोर्सेस को चीन भेजते हुए हुक्म दिया था कि किसी चीनी को गिरफ्तार करने का तरद्दुद मत करना और किसी को माफ़ ना करना। उन्हें ऐसा सबक सिखाना कि अगले 1000 बरस तक चाइनीज़ को याद रहे कि किसी जर्मन को टेढ़ी आंख से नहीं देखना। ये वो मूड था जिसमें ये फौजी चीन आए। फिर इनके पास हथियार भी बहुत बेहतर थे, मॉडर्न थे, और टैक्टिक्स में भी ये अलायंस चाइनीज़ से बहुत आगे था, और बल्कि बॉक्सर्स से तो ये सदियों आगे था। इन्होंने बॉक्सर्स को घंटों में घुटने टेकने और भागने पर मजबूर कर दिया। लेगेशन क्वार्टर्स में फंसे हुए गैर मुल्कियों को निकाला गया और बीजिंग पर कब्जा कर लिया गया। जो बॉक्सर्स इनके हाथ लगे उन्हें लकड़ी के तख्तों में बांध दिया गया, सड़कों पर घुमाया गया और इनके सर कलम कर दिए गए। सिर्फ बीजिंग में ही नहीं दोस्तों, बल्कि दीगर शहरों में भी बॉक्सर्स के सर काटकर चौराहों और पुलों के पिलर्स पर टांग दिए गए। समर पैलेस के जिन हिस्सों की मुरम्मत चाइनीज़ माहिरीन ने एम्प्रेस शीशी के हुक्म पर मुकम्मल कर ली थी, वेस्टर्न्स ने एक बार फिर उन्हें तबाह कर दिया। कत्लेआम और औरतों से रेप इतने किए गए कि वेस्टर्न रिपोर्टर्स अपनी फोर्सेस के बारे में लिखते हुए शर्माने लगे। अलबत्ता जापानीज़ और रशियंस के बारे में वो बेधड़क रिपोर्टिंग करते रहे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनकी सिविलाइज्ड सोसाइटी, सो कॉल्ड सिविलाइज्ड सोसाइटीज़, सिविलाइज्ड गोरे क्लब्स में या नाश्ते की टेबल पर अपने लोगों के ऐसे भयानक चेहरे देखें। मगर जुल्म वो तमाम के तमाम भयानक जंगलियों की तरह ही कर रहे थे। दोस्तों, एम्प्रेस शीशी जिसने शहंशाह को भी कैद कर रखा था, उसका बीजिंग से भाग जाना 250 बरस से कायम मांचू डायनेस्टी की चिंग शहंशाहत के लिए एक बदतरीन दाग था। चीनी अवाम अब आम तौर पर मांचू से मुकम्मल बेजार हो चुके थे। पूरे चीन में जगह जगह किसानों की बगावतें हो रही थीं और मांचूज को बीजिंग से निकाल देने की बातें हो रही थीं। इन्हीं हालात में एम्प्रेस शीशी को अपनी हुकूमत बचाने के लिए गैर मुल्की ताकतों से शर्मनाक शराइत पर एक और मुआहदा साइन करना पड़ा। इसे तारीख में बॉक्सर्स प्रोटोकॉल कहते हैं। इसके मुताबिक चीन को 45 करोड़ सिल्वर टेल्स की इंडेमनिटी देना थी, मतलब उसे इतना जुर्माना अदा करना था जो कि आज के हिसाब से 60 अरब डॉलर्स बनते हैं। यह रकम अगले 40 साल में किस्तवार अदा करना थी, और ये रकम चूंकि चिंग दरबार के पास थी ही नहीं, इसलिए उसे इन 8 गैर मुल्की ताकतों से ये रकम फिर कर्ज लेना थी। आइंदा सालों में ये कर्ज फिर सूद के साथ अदा करना था, यानी असल जुर्माने से ज़्यादा रकम। दोस्तों, इसमें सितम फिर ये हुआ कि जैसे जैसे दिन गुजरते गए, चीन को गैर मुल्की ताकतों ने कर्ज देने से भी इनकार कर दिया। यानी चीन को 60 अरब डॉलर्स का जुर्माना अपने अवाम पर मजीद टैक्सेस लगा कर ही देना था। चाइना 1930 तक, 1930 तक इस जिल्लत आमेज मुआहदे की किस्तें अदा करता रहा। तब जाकर कहीं आलमी हालात बदले और कई ममालिक ने इंडेमनिटी वेव कर दी, मगर तब तक चीन असल इंडेमनिटी से कहीं ज़्यादा जुर्माना अदा कर चुका था। तो खैर, इस जिल्लत आमेज शर्त के बाद अगली शर्त ये थी इस मुआहदे की कि अब गैर मुल्की फोर्सेस अपने शहरियों की हिफाजत के लिए बीजिंग में मुस्तकिल मौजूद रहेंगी। यानी फॉरबिडन सिटी अब गैर मुल्कियों के लिए भी फॉरबिडन नहीं था।
پھر یہ کہ تیانجنگ میں جو قلعہ بیجنگ کے راستے کی اہم فوجی چوکی تھی، اس کے تحفظ کے لیے قائم کیا گیا تھا، اسے بھی گرا دیا گیا۔ پھر یہ کہ چین پر باہر سے ہتھیاروں کی امپورٹ پر پابندی لگا دی گئی۔ پھر چین کو اس شرمندگی سے بھی گزارا گیا کہ شہنشاہ جرمن ایمبیسڈر کے قتل پر نہ صرف معافی مانگے گا بلکہ ایک اپولوجیٹک مشن روانہ کرے گا جو آفیشلی ان تمام ممالک میں جا کر الگ الگ معافی مانگے گا۔ وہ ممالک جن کے فورن آفیسرز، فورن شہری لیگیشن کوارٹرز میں موجود تھے اور مارے گئے تھے۔ ان تمام شرائط پر دستخط کے بعد مانچو ڈائنیسٹی کو بیجنگ میں حکومت واپس مل گئی۔ مگر اب کیا قدر رہ گئی تھی اس حکومت کی؟ چائنیز تو ہر قدرتی آفت تک کو اب انہی کے نام کر رہے تھے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ آفات بھی کھلے سر رہی تھیں، جیسا کہ 1906 میں طوفانی بارشیں اور سیلاب آئے۔ دریائے ہوئی نے بپھر کر دونوں طرف کی فصلیں اور دونوں موسموں کی فصلیں تباہ کر دیں۔ اگلے سال 1907 میں چین بدترین قحط میں گر گیا۔ اس ایک سال میں 2 سے 2.5 کروڑ چائنیز قحط سے، فیمن سے مارے گئے۔ چائنیز اپنے مقدر کی اس خرابی کو، ان آفات کو، اس تباہی کو مانچوز کا چنگ دربار کا گناہ سمجھتے تھے کہ ان کی وجہ سے مقدس روحیں ہم سے ناراض ہو گئی ہیں۔ اگلے سال 1908 میں 1908 میں کیا ہوا کہ ایمپریس شیشی بہت بیمار پڑ گئی۔ وہ 72 سال 72 ایئر سے اوپر کی ہو چکی تھی اور اب اسے نہیں لگتا تھا کہ وہ بچ پائے گی کیونکہ بیمار تھی، لیکن اسے اپنی جان سے بھی زیادہ اس بات کی فکر تھی کہ اس کے مرنے کے بعد کہیں اس کی دقیانوسی روایات کو کوئی تبدیل نہ کر دے، کہیں قیدی شہنشاہ گوانگ شو آزاد ہو کر ویسٹرن سٹائل میں 100 ڈے ریفارمز کو پھر سے نہ شروع کر دے۔ اس نے اپنی موت سے کچھ پہلے شہنشاہ گوانگ شو کے بھتیجے پو یی کو شہنشاہ نامزد کر کے اپنے وفاداروں کے ساتھ ضروری انتظامات مکمل کر لیے۔ 15 نومبر 1908 کے دن اس کی موت ہو گئی۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ خود قیدی شہنشاہ گوانگ شو کا کیا ہوا اگر نیا شہنشاہ نامزد ہو گیا؟ تو دوستو، قیدی شہنشاہ گوانگ شو ایمپریس شیشی سے ایک دن پہلے زہر دے کر مار دیا گیا۔ گو کہ اس کی موت کو طبعی فطری ظاہر کیا گیا، لیکن سلطنت میں ہر کوئی سمجھتا تھا کہ 35 سالہ 35 ایئر اولڈ شہنشاہ مرا نہیں، قتل ہوا ہے۔ مشہور تھا کہ نارتھ کے ایک طاقتور مانچو جنرل یوان شیکائی نے ایمپریس شیشی کے ساتھ ملی بھگت کر کے شہنشاہ گوانگ شو کو زہر دے دیا ہے۔ کیونکہ ایمپریس تو بیمار اور مرنے والی تھی ہی، مگر اس جنرل نے 100 ڈے ریفارمز کو ناکام بنانے میں ایمپریس کا سب سے زیادہ ساتھ دیا تھا۔ جنرل یوان شیکائی کو یقین تھا کہ ایمپریس کے مرنے کے بعد شہنشاہ گوانگ شو یقیناً قید سے باہر آئے گا، اور آتے ہی جن لوگوں پر سب سے پہلے اس کی تلوار گرے گی ان میں وہ خود تو ضرور ہوگا۔ اپنی جان بچانے کے لیے اور ایمپریس شیشی کی پالیسیز کو جاری رکھنے کے لیے ان دونوں نے پلاننگ سے شہنشاہ کو زہر دے دیا۔ آپ کو بتائیں دوستو، شروع میں تو یہ صرف ایک تاریخی اندازہ تھا، ایک شک تھا، مگر 2003 میں چین نے ایک ہسٹری کمیشن بٹھایا جو مانچو ڈائنیسٹی کی تاریخ لکھ رہا تھا۔ اس کے ساتھ سائنسدان بھی تھے، آرکیولوجسٹ بھی تھے۔ ان میں ایک سب کمیشن خاص طور پر شہنشاہ گوانگ شو کی موت کا راز جاننے کے لیے قائم کیا گیا تھا۔ اس سب کمیشن نے شہنشاہ گوانگ شو کے جسم سے اور اس کے دور میں قریب دفن کیے گئے دوسرے شاہی خاندان کے جسموں سے، بالوں کے، ہڈیوں کے اور ان کے معدے سے کچھ سیمپلز لی۔ کفن کے کچھ ٹکڑے بھی نکالے گئے اور سب کو کیمیکلی ایگزامن کیا گیا۔ 5 سال تک ہر اینگل سے ریسرچ ہوتی رہی، جس سے ثابت ہوا کہ شہنشاہ کے بالوں میں آرسینک کی مقدار نارمل انسان سے 2000 گنا زیادہ تھی۔ اسی طرح دیگر لمبی چوڑی تفصیلات بھی سامنے آئیں جو سب ثابت کر رہی تھیں کہ شہنشاہ کو زہر دیا گیا تھا۔ شہنشاہ گوانگ شو کی موت کے ٹھیک 100 سال بعد یعنی 2008 میں ثابت ہو گیا کہ اس وقت کے لوگوں کا شک درست تھا۔ تو خیر دوستو، شہنشاہ گوانگ شو کی موت کے اگلے ماہ دسمبر 1908 میں جب نئے شہنشاہ پو یی کی تاج پوشی ہونے لگی اور انہیں دربار میں لایا گیا تو وہ بری طرح بلک بلک کے رو رہا تھا۔ شاہی دربار میں اسے لارڈ آف دا 10,000 ایئرز کہا جا رہا تھا، لیکن وہ تو ایک ڈرا ہوا 2 سال 10 ماہ کا بچہ تھا اور اس عظمت کو سمجھنے کے بجائے گلا پھاڑ پھاڑ کر چلا رہا تھا۔ اس کی ریجنٹ ایمپریس لانگ یو، جو کہ سابق ایمپریس شیشی کی بہت چہیتی تھی اور اسی نے اس کو یہاں مقرر کیا تھا، وہ اس بچے کو چپ کروانے کی ناکام کوششیں کرتی رہی۔ 2 سال کا بچہ بھاری لباس پہنے اپنی تاج پوشی کی ساری تقریب کے دوران روتا ہی رہا، جبکہ کورٹ آفیشلز اونچی آواز میں سارے لوازمات پورے کر کے بچے کو ڈریگن تھرون پر بٹھا کر ہی واپس ہوئے۔
اس کورونیشن کے مکمل ہونے پر بیبی شہنشاہ اس قدر ڈر چکا تھا کہ اس کے بعد اسے کبھی دوبارہ دربار میں نہیں لایا گیا۔ ویسے بھی اب اس کی جگہ ریجنٹ ایمپریس ہی معاملات کو دیکھ رہی تھی، اور معاملات یہ تھے کہ پورے چین میں بغاوتیں زور پکڑ چکی تھیں۔ مانچو آرمی اور پولیس کے خلاف حملے ہو رہے تھے۔ زیادہ تر بغاوتیں غیر منظم تھیں، لیکن ان میں ایک ویل آرگنائزڈ ریزسٹنس موومنٹ بھی تھی۔ اسے ویسٹرن کوالیفائڈ ڈاکٹر سن یات سن لیڈ کر رہے تھے۔ ڈاکٹر سن نے امریکی جزیرے ہوائی اور برٹش کنٹرولڈ ہانگ کانگ میں تعلیم حاصل کی تھی، اور اسی دوران وہ کرسچینٹی بھی اختیار کر چکے تھے، مسیحی ہو چکے تھے۔ انہوں نے 3 پرنسپلز نیشنلزم، ڈیموکریسی اور پبلک ویلفیئر کی بنیاد پر چنگ شہنشاہیت ختم کرنے کی موومنٹ کومنتانگ شروع کر رکھی تھی۔ چین میں ان کے کروڑوں فالوورز تھے جو قائل تھے کہ چین کی مسلسل ذلت میں گرنے کی وجہ نامکمل اصلاحات، انفینشڈ ریفارمز اور مانچو ڈائنسٹی کی ناکام شہنشاہیت ہے۔ ویسے دوستو، ایک بار پھر آپ کو یاد دلا دیں کہ 250 سال سے قائم چنگ شہنشاہیت اس نارتھ کے مانچو ڈائنسٹی کی حکومت تھی، مانچو نسل کے ان لوگوں کی حکومت تھی جن کی چین میں آبادی 1% تھی، اور اب بھی اتنی ہی ہے، کیونکہ چین کی 90% سے زیادہ آبادی دراصل ہین ڈائنسٹی سے تعلق رکھتی ہے، ہین نسل سے ہے۔ مانچوز چونکہ چین کے شمالی ریجن منچورین سے تھے، اسی لیے انہیں مانچوز کہا جاتا تھا۔ ڈاکٹر سن یات سن کے مطابق نیشنلزم سے جہاں ان کی مراد یہ تھی کہ ڈیموکریٹک چین اپنی تاریخی شناخت کو نہیں چھوڑے گا، وہاں یہ بھی مراد تھی کہ مانچو ڈائنسٹی چائنیز نیشنلزم کو ریپرزینٹ ہی نہیں کرتی، یہ چین کی نمائندہ حکومت ہی نہیں ہے، اس لیے اسے اصولی طور پر بھی ختم ہو جانا چاہیے۔ اب باقی چائنیز بھی تقریباً پورا چین ان کی ہاں میں ہاں ملا رہا تھا۔ ڈاکٹر سن یات سن کی مقبولیت بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ ان کے ویسٹرن خیالات، ڈیموکریسی کی حمایت اور مدتوں ویسٹ میں رہنے کی وجہ سے ویسٹرن پاورز بھی ان کے ساتھ تھیں، مطلب ان کی زبانی حمایت کرتی تھیں، وہ اخلاقی حمایت بھی کرتی تھیں۔ ڈاکٹر سن یات سن کے حامی مسلسل مانچو سیکورٹی فورسز پر حملے کر رہے تھے۔ انہوں نے 1906 سے 1911 تک 5 سال میں مانچوز کے خلاف 10 بغاوتیں کی، اور دسیوں ناکام رہیں۔ اسی لیے انہیں چین چھوڑ کر یورپ اور امریکہ کی طرف بھاگنا پڑا۔ مانچوز کے جاسوسوں نے وہاں بھی ان کا پیچھا نہیں چھوڑا۔ ایک بار لندن میں چائنیز خفیہ اداروں کے ہاتھوں یہ مرتے بچے۔ مانچوز ڈائنسٹی مسلسل شکستوں اور شرمناک شرائط پر معاہدوں کی وجہ سے کمزور ضرور ہو چکی تھی، مگر کوئی بھی اسے ہٹا نہیں پا رہا تھا، ریپلیس نہیں کر پا رہا تھا، کیونکہ فوج کے ایک بڑے طبقے نے ابھی تک وفاداری تبدیل نہیں کی تھی۔ مگر آپ جانتے ہیں کہ تاریخ کبھی کوئی وعدہ اخلاقی طور پر نہیں کرتی سوائے ایک وعدے کے، اور وہ وعدہ ہے حیران کر دینے کا، سرپرائز دینے کا۔ مانچوز کے خلاف بھی تاریخ کے ہاتھ میں ایک سرپرائز تھا جس نے کہ بہت جلد جنم لیا۔ کیورس فیلوز، جہاں آج چین کا شاندار شہر ووہان ہے، یہاں دراصل کبھی 3 بڑے قصبے تھے جن میں ہانگ کو خاصا بڑا تھا، اور یہیں ڈاکٹر سن یات سن کے ساتھی مانچو فوج کے خلاف اسلحہ جمع کر رہے تھے۔ انہوں نے ویپنز ایک رشین گودام میں چھپا رکھے تھے تاکہ مانچو آرمی کی پہنچ سے بچا سکیں۔ لیکن کیا ہوا کہ 9 اکتوبر 1911 کو ایک باغی کے ہاتھ میں تیاری کے دوران ایک بم پھٹ گیا۔ سارا گودام دھماکے سے اڑ گیا۔ شاہی فوج کو پتہ چل گیا اور انہوں نے کارروائی شروع کر دی، چھاپے مارنے شروع کر دیے۔ انہی چھاپوں میں شاہی فوج کو باغیوں کی ایک پوری لسٹ، ایک فہرست مل گئی، ویپنز کی فہرست مل گئی، اور بڑی تعداد میں کیش بھی ملا۔ سب سے سرپرائزنگ اور خوفناک چیز اس میں یہ تھی کہ کوئی 2000 کے قریب ان سرکاری فوجیوں اور افسروں کے نام بھی انہیں پتہ چل گئے جو کہ درپردہ باغیوں کے ساتھ ملے ہوئے تھے۔ اس راز کے فاش ہونے کا باغیوں کو بھی پتہ چل گیا کہ ہمارا بھانڈا پھوٹ گیا ہے۔ انہوں نے کیا کیا کہ بجائے یہ انتظار کرنے کے کہ مانچوز کی شاہی فوج کب انہیں پکڑنے یا مارنے آتی ہے، انہوں نے گیریزن پر خود حملہ کر دیا۔ گیریزن میں فوج کا ایک حصہ پہلے سے ان کے ساتھ ملا ہوا تھا، چند گھنٹوں میں باغیوں کا گیریزن پر قبضہ ہو گیا۔ ساتھ ہی انہوں نے گورنر آفس پر بھی ہلہ بول دیا، گورنر بھاگ کھڑا ہوا اور شہر پر باقاعدہ باغیوں کا قبضہ ہو گیا۔ 10 اکتوبر کو سن یات سن کے اتحادیوں نے ہوبے پروونس پر بھی قبضہ کر لیا تھا اور چنگ ڈائنسٹی سے آزادی کا اعلان بھی کر دیا تھا۔ 10 اکتوبر آج تائیوان کا نیشنل ڈے ہے اور اسے ڈبل 10th ڈے کے نام سے منایا جاتا ہے۔ اب چونکہ 1911 کا یہ وقت چائنیز ٹریڈیشنل کیلنڈر کے اعتبار سے شنہائی کا سال تھا، اس لیے اس انقلاب کو چائنا میں اور تاریخ میں شنہائی ریولوشن کا بھی نام دیا جاتا ہے۔
شنگھائی ریولوشن ایک ایسے وقت میں آیا تھا جب نہ تو اس کے لیے باغیوں کی کوئی پراپر تیاری تھی اور نہ ہی اس کے لیڈرز ملک میں موجود تھے. ٹاپ لیڈر تک ملک میں موجود نہیں تھا، بلکہ سب سے بڑے لیڈر ڈاکٹر سن یات سن تو 11,000 کلومیٹر دور امریکی ریاست کولوراڈو کے شہر ڈینور میں فنڈز جمع کر رہے تھے. انہوں نے شنگھائی ریولوشن کی کامیابی کی یہ خبر وہاں ایک مقامی اخبار میں پڑھی اور سکتے کے عالم میں کتنی ہی دیر اخبار کو گھورتے رہے. وہ اب جلد سے جلد چین واپس پہنچ کر انقلاب کو لیڈ کرنا چاہتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے ان کی ٹیم کی تیاری بالکل بھی نہیں ہے. مگر مسئلہ یہ تھا کہ ساحل پر اترنے کے لیے انہیں محفوظ راستہ چاہیے تھا. تو کیا ہوا کہ 10 اکتوبر کے شنگھائی ریولوشن کی خبر کے ساتھ چین میں ڈومینو ایفیکٹ ہوا. اگلے ماہ کے آخر تک 3/4 آف چائنا، تقریباً 3/4 چائنا مانچوز سے بغاوت کا اعلان کر چکا تھا. 22 اکتوبر کو ہونان پروونس، اسی دن شانشی پروونس اور 23 اکتوبر کو جیانگشی صوبے نے بھی آزادی کا اعلان کر دیا. 3 نومبر کو شنگھائی کا اہم ترین شہر جہاں انٹرنیشنل پورٹ تھی، جہاں غیر ملکیوں کی بڑی تعداد رہتی تھی، وہ بھی باغیوں کے مکمل کنٹرول میں آ گیا. اب یہ وہ جگہ تھی جہاں ڈاکٹر سن یات سن اتر سکتے تھے. ڈاکٹر صاحب سان فرانسسکو سے ایک سمندری جہاز میں بحر الکاہل کے لہروں پر تیرتے ہوئے چین کی طرف آنے لگے. دسمبر کے آخری دنوں میں ڈاکٹر سن یات سن شنگھائی کے ساحل پر اتر کر نینجنگ میں اپنے فالوورز کے درمیان پہنچ گئے. یہ عین وہی وقت تھا جب نینجنگ بھی باغیوں کے قبضے میں آ چکا تھا. 1912 کے پہلے دن 1 جنوری کو نینجنگ پر باغیوں نے اپنا عارضی 5 رنگوں کا پرچم لہرا دیا. یہ چین میں رہنے والی 5 بڑی قوموں میں اتحاد کی علامت تھا. ان 5 رنگوں میں سرخ رنگ اکثریت ہین چائنیز کے لیے تھا، یلو نارتھ کے مانچوز کے لیے تھا، نیلا رنگ منگول چائنیز کو ظاہر کرتا تھا، سفید رنگ ہوئی نسل یعنی مسلم چائنیز کے لیے تھا، جبکہ سیاہ رنگ تبت ریجن کے نام تھا. یہ باغیوں کا عارضی پرچم تھا جسے ظاہر بعد میں تبدیل کر دیا گیا. اسی دن 1 جنوری کو چین کو ریپبلک آف چائنا ڈکلیئر کر کے شہنشاہیت کے خاتمے اور مکمل آزادی کا اعلان بھی کر دیا گیا. ڈاکٹر سن یات سن ریپبلک آف چین کے پہلے پروویژنل پریزیڈنٹ عبوری صدر بن گئے. لیکن ابھی بیجنگ میں 6 سالہ شہنشاہ اور اس کی گارڈین باڈی ریجنٹ اور ان کے ساتھ ایک طاقتور فوج کا حصہ تو موجود تھا بیجنگ میں. اس امپیریل آرمی کی کمان مانچو جنرل یوان شیکائی کر رہا تھا. یہ وہی یوان شیکائی تھا جس پر شہنشاہ گوانگشو کو زہر دینے کا الزام تھا. یہ انتہائی لالچی اور طاقت کا بھوکا جنرل تھا. یہ ڈبل گیم کر رہا تھا. یہ ایک طرف مانچو شاہی دربار کو قائل کر رہا تھا کہ اگر وہ اسے تمام معاملات کا شاہی انتظامات کا انچارج بنا دیں تو وہ باغیوں سے شاہی خاندان کو بچا لے گا. دوسری طرف وہ باغیوں سے ڈاکٹر سن یات سن کے حامیوں سے بھی مذاکرات کر رہا تھا کہ اگر نئی ریپبلک حکومت میں اسے صدر کا عہدہ دے دیا جائے تو وہ مانچوز سے شاہی نظام ختم کروانے کے معاہدے پر دستخط کروا لے گا. اسی کھینچا تانی میں کیا ہوا کہ فروری 1912 کو باغیوں نے بیجنگ کے شاہی محلات کو گھیر لیا اور مطالبہ شروع کر دیا کہ مانچو دربار ریپبلک آف چائنا کے سامنے نینجنگ حکومت کے سامنے سرنڈر کر دے، یعنی شہنشاہی نظام آفیشلی ابالش کر دیا جائے. اس وقت بھی طاقتور چینی ملٹری کمانڈر، یہی کمانڈر یوان شیکائی، باغیوں اور شاہی خاندان کے درمیان واحد طاقتور لنک تھا. دوسرے الفاظ میں مانچوز اور ریپبلک کے درمیان صرف یہی ایک طاقت کی دیوار کھڑی تھی جسے یا تو خون خرابے سے جنگ کر کے گرایا جا سکتا تھا یا پھر کسی ڈیل کے تحت قائل کیا جا سکتا تھا. تو ڈاکٹر سن یات سن جو کہ چین میں پچھلی کئی دہائیوں سے خون خرابہ اور کروڑوں چائنیز کو سول وارز میں مرتے ہوئے دیکھ چکے تھے، پرامن حل کے لیے تیار ہو گئے. بیرونی مظاہرین کے مسلسل دباؤ، سول آرڈر ختم ہو جانے اور جنرل یوان شیکائی کے تحفظ دینے کے وعدے پر 12 فروری 1912 کو ریجنٹ ایمپریس لانگ جھو نے 268 ایئرز اولڈ مانچو شہنشاہیت کے خاتمے پر دستخط کر دیے. ڈریگن تھرون 2000 سال بعد ہمیشہ کے لیے خالی ہو رہا تھا. ننھے 6 سالہ شہنشاہ پوجی اور اس کے گارڈینز کو انہی کے محلات میں تاحیات رہنے کی اجازت دے دی گئی. شہنشاہ کے لیے 4 کروڑ سلور ٹیلز سالانہ پینشن بھی مقرر کر دی گئی. یوں پرامن طور پر بیجنگ کا کنٹرول ریپبلک آف چائنا انتظامیہ کے ہاتھ میں آ گیا. مگر ایگریمنٹ کے مطابق صرف 6 ہفتے پریزیڈنٹ رہنے والے ڈاکٹر سن یات سن کی جگہ اب جنرل یوان شیکائی ریپبلک آف چائنا کا صدر بن گیا.
उसने पहला काम ये किया कि नैनजिंग जो कि नई रिपब्लिक ऑफ चाइना का कैपिटल था, उसकी जगह बीजिंग जो कि एम्पीरियल चाइना की इलामत थी, वहाँ से उन महल्लात से गवर्नेंस शुरू कर दी। फिर दूसरा काम उसने ये किया कि डॉक्टर सन यात सिन को रेलवे मिनिस्टर बनाकर ह्यूमिलिएट किया और बिल्कुल साइड लाइन कर दिया। डॉक्टर सन यात सिन जिस मुसीबत से बचने के लिए प्रेसिडेंट की सीट से हटे थे, वही मुश्किल अब सामने खड़ी थी कि एक और डिक्टेटर हुकूमत में था। चीन में अब बाकायदा दो हुकूमतें पैदा हो चुकी थीं, दो इंतज़ामी हुकूमतें। एक नैनजिंग में जो मुल्क को रिपब्लिक तरीके से चलाना चाहती थी और इसके लिए उन्होंने तवील कुर्बानियाँ दी थी, और दूसरी बीजिंग के महल्लात में हुकूमत थी जो डिक्टेटरशिप और शाही रवायात को जारी रखना चाहती थी। डॉक्टर सन यात सिन ने अपने लोगों को एक और स्ट्रगल के लिए अब तैयार करना शुरू कर दिया। उन्होंने जनूबी चीन में अपने हामियों को इकट्ठा करना और मुनज़्ज़म करना शुरू किया और उन्हें मैसेज दिया कि चले चलो, वो मंजिल अभी नहीं आई। चीन एक बार फिर अंधे क्याओस में था। रिफॉर्मर्स भी नाकाम हो चुके थे और अब डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशनिस्ट भी पहली ही सीढ़ी पर औंधे मुंह गिर गए थे। चीन एक और खाना जंगी की तरफ बढ़ रहा था। जिस वक्त तारीख के स्टेज पर यह ड्रामा जारी था, हुनान सूबे के कैपिटल चोंगशा में एक 18 साल लड़का मो ज़ेडोंग ये सारी मारामारी और इनकलाब और रद्द इनकलाब देख रहा था। ये नौजवान डॉक्टर सन यात सिन की उस बागी मलेशिया का भी हिस्सा रहा था और इसने भी कुछ देर बंदूक पकड़कर मांचू फौज से मुकाबला करने के लिए कतार बनाई थी। वो कि इस मुकाबले की, इस लड़ाई की नौबत कभी नहीं आई, लेकिन टीनेज माओ कुछ देर राइफल पकड़कर बागियों के साथ खड़ा जरूर हुआ था। उसने उस पुरहोल दौर में बागियों के वो गौल भी देखे थे जो गैर मुल्कियों को कत्ल कर रहे थे और इस पर फख्र करते थे, और उसने वो फौजी भी देखे थे जो बागियों के सर काट रहे थे। फिर उसने चौराहों और पुलों पर लटके हुए बागियों और चीनी दरबारियों के सर भी देखे थे। वैसे अगर हम देहाती एतबार से देखें तो माओ एक अमीर माँ बाप का बेटा था, क्योंकि उसका वालिद माओ यीचेन शोशिन में 3 एकड़ ज़मीन का मालिक था। वो मनी लैंडिंग का एक अच्छा बिजनेस भी करता था। इसीलिए माओ की इब्तदाई तालीम बहुत अच्छे स्कूल्स में हुई थी। उसने कन्फ्यूशसिज्म और क्लासिकल चाइनीज़ एजुकेशन के साथ साथ वेस्टर्न स्टाइल की जदीद तालीम भी हासिल की थी। इसके बाद जब वो यूनिवर्सिटी गया तो उसने कार्ल मार्क्स के नज़रियात भी पढ़े और 1917 के रशियन इनकलाब को भी गौर से देखा। यही नौजवान चीन का मुस्तकबिल बनने जा रहा था, और इसी के मुकाबले में एक और 24 साल नौजवान चियांग काई शेक जापान से मिलिट्री एजुकेशन मुकम्मल करके चीन लौटा था। ये भी डॉक्टर सन यात सिन की तंजीम के साथ था और मांचू डायनेस्टी को शिकस्त देने में इसका भी कुछ किरदार था। लेकिन जल्द ही ये दोनों जूनियर किरदार, इस वक्त तक के जूनियर किरदार, बहुत बड़े किरदार बन गए, मरकजी किरदार बन गए। ये दोनों कैसे सेंट्रल फिगर बने चाइना के फ्यूचर के, और कैसे माओ चीन को आखिरकार जिल्लत की सदी से निकालने में कामयाब हुए, इस पर हम दोस्तों नेक्स्ट और इस सीरीज़ की आखिरी वीडियो में बात करेंगे। ज़रूर देखिएगा दोस्तों। चीन की सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन वो दौर है, वो कहानी है जिसे आज एक एक चीनी स्टूडेंट को स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया जाता है। इस तारीख से हम भी बहुत कुछ सीख सकते हैं कि हमने कैसे आगे बढ़ना है। इसीलिए हमने ये पूरी तारीखी कहानी एक प्लेलिस्ट में यकजा करके आपके लिए रख दी है, और इसे आप यहाँ टच करके देख सकते हैं। यहाँ देखिए रोमन अम्पायर का अरूजो ज़वाल क्या था, और ये रही मुस्लिम स्पेन के क़याम से उसके ख़ात्मे तक की मुकम्मल कहानी।